الحمد لله الحمد لله رب العالمين أمرنا بذكره ووعد الذاكرين الله كثيرا والذاكرات مغفرة وأجرا عظيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله كان يذكر الله على كل أحيانه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد وما من لحظة إلا وهي فيها كالمريض يوصف له نجاة سلامته ودواء عافيته وإن جلاءها ودواءها الشافي في الإكثار من ذكر الله قال الله تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah kita bersama-sama tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketahuilah sesungguhnya hati dapat berkarat seperti berkaratnya besi dan dapat rusak seperti rusaknya tanaman. Pada saat itu, bagai seorang yang sakit yang diberi obat untuk kesembuhannya dan keselamatannya. Adapun obat dan penyebab keselamatan hati seorang adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Dan ingatlah Tuhanmu di dalam dirimu dengan penuh tadarru' dan takut kepada Allah, berzikir dengan tidak mengeraskan terlalu keras suara di waktu pagi dan waktu sore, dan janganlah engkau termasuk orang yang lalai dan melupa Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, banyak ayat yang menyuruh, memerintahkan kita sebagai hamba Allah untuk tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena al-iksar min zikrihi sababul falah. Banyak menyebut Allah, mengingat Allah dengan
bertahlil, berzikir, bertahlil dan bertasbih dan lain sebagainya dengan kalimat-kalimat suci adalah sebab keberuntungan. Allah berfirman, "Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan Allah juga memberitahukan kepada hambanya bahwa orang-orang yang lalai berzikir kepadanya karena sibuk dengan harta bendanya dan keluarganya, sampai-sampai tidak sempat mengingat Allah, itulah orang-orang yang rugi dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Orang yang berzikir kepada Allah akan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Dan orang yang berzikir akan mendapat bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala atas kehidupan yang sulit. Dan orang yang berzikir kepada Allah akan mendapat bantuan Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Allah berfirman, wa fil hadis atarajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna syara'i al-Islam qad kasurat alayya. Seorang laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada beliau, sesungguhnya hukum-hukum Islam, taklifat-taklifat agama qad kasurat alayya, sungguh banyak dan aku tidak mampu mengerjakan semuanya, katanya. Fadullani ala amalin atamassaku bihi, tunjukkan aku amal yang aku bisa berpegang dan terus mengerjakannya. Maka Rasulullah SAW menjawab, la yazalu lisanuka rabban min zikrillah, tetapkan lisanmu basah, tetapkan lisanmu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, banyak berzikir juga akan menjauhkan kita, membersihkan kita daripada sifatun nifaq. Karena orang munafik tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-iksar min zikrillah bara'atun minan nifaq, lianna Allah wasafal munafiqina biannahum la yazkuruna Allah illa qalila. Juga orang-orang yang tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah, akan tenang hatinya, akan khasyah, khusyuk dan takut hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang mukmin yang apabila disebut Allah di dekatnya, di hadapannya, wajilat qulubuhum, hatinya khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa basyiril mukhbitin allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Berzikir kepada Allah akan menjadikan hati kita tenang. Dalam Al-Quran yang sering kita baca, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman dan
tenang hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Ingat, dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang, tentram. Dan berzikir kepada Allah akan mendapatkan, orang yang berzikir kepada Allah akan mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi kuat di saat berhadapan dengan musuhnya dan akan mendapat kemenangan. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah banyak-banyak, kamu akan beruntung. Hadirin rahimakumullah, di antara sebab keberuntungan selain daripada berzikir, selain daripada mulazamatu zikrillah, tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah at-taubah ilallah minaz dzunub, bertobat kepada Allah dari dosa, wal imanu billah wal amalis salih, beriman kepada Allah, bertobat kepada Allah dari dosa dan mengerjakan amal saleh, baru orang dapat keberuntungan. Fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Yang kedua, tahliyatun nafsi minas sifatil hamidah, menghiasi hati, menghiasi jiwa kita dengan sifat-sifat terpuji. Wa ib'adiha minas sifatiz zamimah, dan menjauhkannya daripada sifat-sifat tercela, baru kita mendapat keberuntungan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikannya, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Kemudian yang ketiga, infaqul mal fi ta'atillah, menyumbangkan sebagian harta badannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal ib'ad anis syuhhi, dan jauh daripada sifat kikir. Allah berfirman, wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Hadir rahimakumullah, demikian singkat khutbah yang dapat disampaikan tentang manfaat dan fadilah keutamaan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita tetap mengingat Allah dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan jawarih kita. Lazimu zikrallah bil qalbi wal lisan wal jawarih tas'udu bihi fid dunya wal akhirah. Kau akan bahagia dunia wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa la takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina al-Mustafa wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin,
أمر بطاعته وأخبر أنها سبب للنجاة والسرور، ونهى عن معصيته وأخبر أنها سبب للهلاك والشرور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، اتقوا الله ولازموا الأعمال الصالحة وأكثروا من فعل الطاعات، فإنها سبب للنجاة من المهلكات العاجلة والآجلة. قال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، وخلف بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأن معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين، ووفقهم لما تحب وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر احفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا منزل الشفاء، ويا رافع البلاء، ويا مجيب الدعاء، ارفع عنا البلاء والوباء والمحن، ارفع عنا البلاء والوباء والمحن، ارفع عنا البلاء والوباء والمحن، واحفظنا واحفظ بلاد المسلمين واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الذي عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.